نافذ ہوں اور اس کا ایک جو عدل و انصاف اور وہ جو ایک ہمارے سامنے جو مدینہ کی ریاست کا تصور ہے وہ ہونا چاہیے بحال. لیکن جو ہی معاہدہ امن نظام عدل وغیرہ جب وہ پاس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے جو لیڈران ہیں ان کا ایک دم سے پانسا پلٹ دیکھتے ہیں, وہ اپنی باتیں جو ہیں ان کے جو ارادے ہیں وہ سب سامنے آ جاتے ہیں. پھر مطلب کسی ادنا درجے کے مسلمان کو بھی آپ کافر نہیں کہہ سکتے, اور کجا یہ کہ آپ سپریم کورٹ اور سرکار کو اور سب کو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نظام کے خلاف اس حد تک بغاوت میں جائیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت کریں اور امت کی جو وحدت ہے اس کو پارا پارا کریں. اور یہی ان لوگوں نے کیا. یہ دراصل اسلام نہیں لانا چاہتے تھے, انہوں نے یہ اس مشن پر آئے ہوئے تھے کہ پاکستان کو توڑنا ہے اور یہاں اس کو ایسے حالات پیدا کر دینے ہیں کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو تحقیق کر دیں. تو ان کے جو مقاصد تھے وہ تو یہی تھے, حکومت کے رسک کو چیلنج کرتے رہے. یا جس طرح سے آپ کی واضح بتا رہی تھی کہ جس طرح کیپٹن نجم شہید نے یہ کہا کہ اگر وہاں کے آپ ویژولز دیکھیں تو شاید ایک ہفتے تک کھانا نہ کھا سکیں. ہم بھی ان سے ایسے ہی بات کرتے تھے. میں خود یہ کہتی تھی کہ آپ لوگ تو طالبان کے خلاف ہیں, وہ اسلام کی بات کرتے ہیں, تو وہ پھر یہی کہتے تھے کہ آپ لوگوں کے سامنے پکچر واضح نہیں ہے اس لیے آپ ایسی بات کرتے ہیں, اور میں اس کو جھٹلاتی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر حالات ایسے تواتر سے تبدیل ہوتے گئے. آج جو سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, مجھے صرف ایک میرے سوال کا یہ جواب دیں کہ جس وقت میرا بھائی کیپٹن نجم یا میرا بھائی کیپٹن جنید یا اس کے ساتھ میرا بھائی شکیل یا شاہد رسول, جس وقت ان کو اریسٹ کیا ہے طالبانوں نے, ان کے پاس تمام ہتھیار موجود تھے. اگر پاکستان آرمی اس چیز کے اوپر ہوتی کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے تو وہ اس وقت بہتر پوزیشن میں تھے. کہ آج جو کہا جاتا ہے کہ نجم 7-8 لوگوں کو نہتے ہاتھوں مار کے شہید ہوا ہے, تو وہ نجم یا اس کے وہ جنید اور وہ باقی وہ سارے کمانڈوز اس وقت کئیوں کو نہیں مار سکتے تھے. صرف وہ معاہدہ امن کی اس میں آگے کہ یہ لوگ اس معاہدہ امن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور ہمیں واپس کر دیں گے. ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ یہ کمانڈوز تھے, انہوں نے اپنا آپ چھپایا ہوا تھا, تو اس وجہ سے شاید ان کو مغالطہ ہو رہا ہے. لیکن جو ہی پتہ چلے گا کہ ہم آرمی آفیسر ہیں تو ہمیں چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, 23 دن کے بعد ان کی ایسے لاشیں ملتی ہیں کہ 3 وہ فیملی کے غم کا اندازہ کوئی سیاستدان کر سکتا ہے کہ جو 23 دن چہرہ بھی نہ دیکھ سکے. وہ نازک والا بچہ, وہ مائیں وہ کیا لے کے بیٹھیں گی. ٹھیک ہے, شہادت کا جذبہ ہم اپنے بچوں کو دودھ کے ساتھ پلاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر سیاست شروع کر دیں, آپ ہمارے دکھوں کا حساب نہ رکھیں. یہ آپریشن ہونا چاہیے, اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, اور میڈیا کو خاص طور پر اپنا پازیٹو کردار ادا کرنا چاہیے, کھل کر بولنا چاہیے. جو یہ جس ایجنڈے پر یہ دشمنان آئے ہیں اس کو واضح کرنا چاہیے, اور عوام کو بھی آنکھیں کھول کر, یعنی کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے ان لوگوں کو ذرا سی بھی اسپیس پرووائڈ کرنے کی. کرنل صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے میڈیا کے انہوں نے حوالے سے بات کی, جو ابھی گورنمنٹ, آرمی, میڈیا اینڈ وی ایز اے ہول نیشن جو اپنے ان جوانوں کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں یا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں یا انہیں یاد رکھتے ہیں, وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کافی ہے یا مزید کیا سٹیپس ہونے چاہیے؟ ان شہید بچوں کو یاد رکھنا اس قوم کا ایک بہت بڑی اس قوم کی ذمہ داری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ڈرامہ سیریل چلتا ہے. لاسٹ ڈرامہ سیریل کارگل کا چلا تھا. کیا یہ قوم جانتی ہے, آج ان کو یاد ہے کہ اس کارگل میں کتنے بچے شہید ہوئے تھے, وہ کس مقصد کے لیے شہید ہوئے تھے, اس مقصد کا کیا بنا, ہم اس مقصد کو کہاں تک لے کر چلے ہیں؟ کیا یہ راہ راست ایک اور سیریل ہے؟
کیا آج سے کچھ عرصے کے بعد ہم اس کو بھی بھول چکیں گے؟ میری گزارش ہے کہ یہ راہ راست، یہ صرف راہ راست ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جس کے خلاف یہ بچے شہید ہوئے، یہ اس سے آگے اس ملک کو، اس قوم کو ان کے خون نے کچھ راہ دکھانی ہے. اس راہ، اس ڈائریکشن کو یا اس صحیح ڈائریکشن کو متعین کس نے کرنا ہے؟ ہمارے لیڈرز نے. اگر وہ ان کی قربانیوں سے آگے صحیح ڈائریکشن نہیں بتا سکے اس قوم کو، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو کچھ عرصے کے بعد ہم اس کو بھی بھول جائیں گے. صحیح. آپ کے ساتھ ریاض راجو صاحب، جس طرح ہم ابھی اس آپریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اس حوالے سے. کرنل صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیڈرز کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، کہ جو ہمارے شہید ہوئے ان کے خون کو رائے گاہ نہ جانے دیں اور ان کا جو مشن اس کو آگے لے کر چلیں. آپ کیا سجیسٹ کریں گے، یا جو اس وقت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، عام پبلک ہے یا وہ آرمی کے لوگ ہیں یا پھر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح اس آپریشن کا اینڈ ہونا؟ میں تو یہ کروں گا جی، جیسے کرنل صاحب فرمایا 100% کرنل صاحب نے صحیح فرمایا. اور ابھی اگر یہ آپریشن ختم ہو جاتا ہے یا ان بچوں کا شہید ہونے پر بھی ان کے لیے چیزیں کی جاتی ہے، تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آئندہ فوج میں بھی کوئی بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. صحیح. اس وقت بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ لوگ اس آپریشن کو آگے لے کر چلیں. کہ 500 کتنے افسر شہید ہوئے. جی جی بالکل. اب 6 مہینے کے بعد یہ ختم کر دیں گی، یہ سیاستدان کہہ دیں کہ یہ جو آپریشن ختم کر دے گی، تو پھر آئندہ کے لیے لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا. ملک اگر بچانا ہے تو ان شہیدوں کی قربانی کو رہ جانی جائے گا. ٹھیک. پھر جیسے آپ تاثرات سن رہے ہیں ان تمام لوگوں کے، جو والدین بھی ہیں، جو بہن بھائی بھی ہیں، ان شہداء کے، آپریشن کے حوالے سے جو ویوز ہیں وہ یہی ہیں کہ جو لوگ اس وقت ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا کچھ بعض حلقوں کے لوگ جو اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس آپریشن کو ختم کر دینا چاہیے، ان کا یہ مطالبہ قطعی طور پہ غلط ہے اور یہ سب اس کو رد کرتے ہیں. اور ان سب کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اس آپریشن کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک ایک بھی دہشت گرد اس سرزمین پر باقی ہے، اور اس آپریشن کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک ہم جسٹیفیکیشن نہیں دیتے ان کے شہداء کے خون کی. اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے، ایک بریک پر جائیں گے اور اس کے بعد مزید بات کریں گے. جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم آپریشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، ابھی جس طرح ہم نے دیکھا ہے کچھ دن پہلے صدر آصف علی زرداری نے پریزیڈنسی میں ایک پورا آفس بنایا ہے اور جس کے ذمہ یہ کام سونپ دیا گیا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو لک آفٹر کیا جائے. وہ بتائیے گا اس حوالے سے کہ آپ کی کیا توقعات ہیں یا کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے ابھی تک؟ بالکل، ہم سے تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے خود رابطہ کیا ہے. اچھا. اور انہوں نے بات بھی کی ہے ہم سے، اور یہی کہا ہے کہ میری والدہ صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کی والدہ کو کہا تھا کہ جیسے معراج آپ کا بیٹا ہے اور آپ معراج کی والدہ ہیں تو آپ میری بھی والدہ ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ کو تکلیف ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں. اس کے لیے انہوں نے میرے خیال میں یہ کوئی وہ ایک بنا رہے ہیں، کوئی لائن سسٹم کر رہے ہیں فون کا. اچھا. تو وہ جب ہو تو اس سے آگے پھر بات ہوگی. صحیح. جس کا بھی کوئی مسئلہ ہو. اچھا، آپ کی والدہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو اس وقت اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے یا پھر